بسم الله الرحمن الرحيم. لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت کے پاک اور بابرکت نام سے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، فا پھر، زادہم، بڑھا دیتا ہے ان کو، اللہ مرضاً، بیماری میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما کانوا، بوجہ اس کے کہ وہ سب تھے، یکذبون، جھوٹ بولتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے انہیں بیماری میں بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا یہاں پہ ذکر ہوا، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری سے یہاں مراد شک و شبہ ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور چند صحابہ سے یہی مروی ہے۔ حضرت مجاہد، اکرمہ، حسن بصری، حضرت ربیع بن انس، قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ اکرمہ اور طاؤس نے اس کی تفسیر ریا سے کی ہے کہ یہاں بیماری سے مراد ریا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر نفاق سے کی ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں بیماری سے مراد جسمانی بیماری نہیں بلکہ نفاق کی بیماری ہے، شک کی بیماری۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس کا ذکر فرماتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتے ہیں اور وہ اس بات پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ ان کی ناپاکی اور پلیدی کو اور زیادہ کر دیتے ہیں، اللہ بیماری کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں اللہ منافقین کے دلوں کا حال کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ دل میں جب دو چیزیں داخل ہو جاتی ہیں تو وہ ایمان کو چاٹنے لگتی ہیں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو ہے شہوات، خواہشات، دنیا کی محبت، دنیا کی خواہشات، دنیا کی حرص، لمبی لمبی امیدیں زندگی کی، اور اسی زندگی کی تعمیر کے لیے اور اسی زندگی کی فلاح و بہبود کے لیے ساری کوششیں صرف کر دینا شہوات ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، الہاکم التکاثر، تمہیں مال و دولت کی زیادتی نے غفلت میں رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو جا دیکھا۔ تو دلوں میں کیا چیز ہے جو نفاق کو بڑھاتی ہے؟ خواہشات کی محبت، لمبی لمبی امیدیں، اور دوسری چیز شبہات، شبہ، شک، کس چیز کے بارے میں؟ اللہ کی ذات کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، اللہ کے انبیاء کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، اور اللہ کے فرشتوں کے بارے میں۔ تو یہ جب دل میں بیماری داخل ہو جاتی ہے شبہات کی، تو انسان کا ایمان ختم ہونے لگتا ہے۔ تو اس بیماری سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ ان کی بیماری کو بڑھا دیتے ہیں۔
فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ ان کی بیماری کو بڑھا دیتے ہیں۔ فا کا میننگ یہاں پہ سبب بیان کرنے کے لیے ہے کہ کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری تھی تو اللہ نے ان کے دلوں کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ جسمانی لحاظ سے بھی ہم دیکھیں کہ ہمیں جب کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، اس کا علاج اگر ہم نہیں کروائیں تو بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ لا علاج ہو جاتی ہے۔ کسی بھی بیماری کے بارے میں دیکھیں، کینسر کو دیکھ لیں، ابتدائی طور پر ڈائیگنوس ہو جائے تو علاج ممکن ہے، ورنہ کیا لا علاج مرض بن جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے دلوں کے بیماری کا ذکر کیا کہ ان کے دلوں میں شک و شبے کی بیماری ہے، اللہ کی ذات پر مکمل یقین نہیں ہے۔ بقرہ کے شروع میں ہم دیکھیں اللہ رب العزت نے متقین کی جو صفات بتائیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان صفات سے فائدہ اٹھانے کے لیے، قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو اللہ نے کہی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تو اس یقین کے ساتھ کہ اس کتاب کے احکامات میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ کسی شک و شبے سے پاک کتاب ہے، یقینی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ شک کا علاج کیا ہے؟ شک کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ شک کا علاج علم سے ہوتا ہے۔ جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو شک دل سے دور ہونے لگتا ہے۔ اور علم کیسے آتا ہے؟ صالحین کی صحبت سے، نیک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے، نیک لوگوں سے ملنے سے، کہ انسان جب کسی عمل میں پیچھے ہونے لگتا ہے اور نیک لوگوں کی صحبتیں، ان کے اچھے عمل کو دیکھ کر انسان عمل میں بڑھنے لگتا ہے۔ منافقین کا حال اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ شدید ترین عذاب اللہ رب العزت نے ان کا بیان کیا۔ دنیا میں بھی کیا ہے ان کے بارے میں کہا گیا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ وہ ایمان اور کفر کے مابین لٹکتے رہتے ہیں۔ دنیا کی خواہشات ان کے دلوں میں بڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور اس وجہ سے نہ وہ پورے ایمان میں داخل ہوتے ہیں اور نہ ہی پورے کفر میں، ایمان اور کفر کے مابین بین رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافقین کی کچھ خصوصیات بتائی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین کی خصوصیات کے بارے میں سب سے پہلی خصوصیت جو بتائی گئی، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں اگر دیکھیں اللہ رب العزت منافقین کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ منافقین کی جو نمایاں کریکٹرسٹکس یہاں پہ بیان کی گئی، پہلی خصوصیت جو ان کی پہلی کوالٹی بیان کی گئی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کا ذکر فرمایا ہے کہ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ پتہ چلا کہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایمان کی راستے میں رکاوٹ جو سب سے بڑی ہے وہ جھوٹ ہے۔ جب کوئی انسان جھوٹ بول رہا ہو تو ایمان پوری طرح اس کے دل میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، سورۃ مومن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے جھوٹے شخص کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ اسی طرح
ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، کتنی باتوں پہ ہم روزمرہ ایسے ہی بلا کسی فائدے کے عادتاً جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ دیکھیں، ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کبھی بھی حد سے بڑھنے والے اور جھوٹے شخص کو ہدایت نہیں دیتے۔ اگر ہم ہدایت لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو کھرچ کے پھینک دینا ہوگا۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم کن معاملات میں جھوٹ بول جاتے ہیں، دانستہ یا نادانستہ۔ لین دین میں جھوٹ بول دیتے ہیں، چھوٹی سی گھر میں موجود ہو اور فون پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بچوں کے ساتھ جھوٹ بول لیا جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ علیم ان سے مراد یہاں پر مسلسل اور پے در پے عذاب ہے۔ عذاب کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ کس وجہ سے؟ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ یہ آیت زندگی کو بدل دینے والی ہے کہ ہم کن کن موقعوں پر اور کن کن باتوں میں جھوٹ بول جاتے ہیں۔ آج ہم نے اللہ رب العزت سے عہد کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے اور ہم اپنی زندگیوں میں سچ کو نافذ کر سکیں۔ ہر بات میں ہم سچ بولیں، چاہے وہ بات ہمیں نقصان ہی پہنچا دے۔ کتنا نقصان پہنچا دے گی؟ تھوڑا سا۔ ویسے سچ نقصان نہیں پہنچاتا کبھی بھی۔ سچ ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ لے کے چلتا ہے۔ سچ اصلاح کر دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں ایمان کو پختہ کر دے، اللہ ہمیں منافقت کی بیماری سے بچا لے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔